لکھی ہوئی سرخ آسمان میں، جبکہ سارا آسمان ماہی مانت تلچھٹ تیل کے ہو، جبکہ سارا آسمان ہی مانت تلچھٹ تیل کے ہو، جبکہ سارا آسمان ہی روشن ہو، اتنی بڑی روشنی مدم کے سامنے یہ تین سیارے کے لیے سیارے کیسے سایہ دیں گے؟ یہ تو زمین پر صرف تین چھوٹے چھوٹے سائے ہوں گے، نہ یہ دوزخیوں کو شعلے آگ سے بچا سکیں گے اور نہ یہ سایہ دیں گے۔ اتنے بڑے آسمان میں جو سارا ہی چمکتا ہوگا، ایک چھوٹے سے چھوٹے ستارے وہ کیا سایہ دیں گے؟ اتنے سایہ ہوں گے اور دوسرا سورج تو سایہ ہوگا مٹا دے گا، سایہ بھی ہوگا لیکن سایہ نظر نہیں آیا، مطلب نہ سایہ دے گا۔ لیکن زمین پر سائے ضرور ہوں گے کیونکہ بڑے بڑے ہوں گے نا، یہ زمین پر سائے ضرور ہوں گے لیکن وہ سائے کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ تین سائے زمین پر سورج کی وجہ سے ہوئے، اتنے بڑے سورج کے سامنے کیا سایہ دیں گے؟ کیا شعلے آگ سے بچائیں گے؟ قیامت کے دن سورج زمین کے اتنا نزدیک آ جائے گا جیسے بہت بڑا سورج سرخ آسمان ہوتا ہے، یہ تین شاخہ سایہ قیامت کے دن نہ سایہ دے گا نہ دوزخیوں کو شعلے آگ سے بچائے گا۔ قیامت کے دن متقی پرہیزگار انبیاء علیہ السلام، صدیقین علیہ السلام، شہداء علیہ السلام، صالحین علیہ السلام، فرمانبردار علیہ السلام، یہ سب چاند کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ چاند قیامت کے دن ان سب کو ایسے اٹھا لے گا جیسے سمندر کے پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور مد و جزر ہوتا ہے۔ اس دن ان سب کی مہمانی چاند میں ہوگی، اس دن ان سب کی مہمانی چاند میں ہوگی، اس دن ان سب کی مہمانی رحمان کی طرف ہوگی۔ اس دن ان سب کی کو زمین کی توڑ پھوڑ، پہاڑوں کی توڑ پھوڑ، زمین کا کوئی کھٹکا نہ زمین کا کوئی ڈر محسوس ہوگا۔ اس بات وہ جو ہوں گے زمین سے ہوں گے ہی نہیں۔ قیامت کے دن یہ سب سورج کی گرمی سے بچ جائیں گے، اس دن یہ سب امن میں ہوں گے، دوپہر آرام سے کاٹیں گے۔ یہ سب قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا امن سے کاٹیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے خیمہ میں چھپا لے گا، اپنے سایہ بان میں چھپا لے گا، جو قیامت کے دن ان سب کو سورج کی گرمی سے بچائے گا، کیونکہ چاند کا منہ زمین کی طرف ہوگا، کیونکہ چاند کا منہ زمین کی طرف ہوگا اور چاند کی پشت سورج کی طرف ہوگی، چاند کی پشت سورج کی طرف ہوگی۔ قیامت کے سارے دن یہ سب صالحین، یہ سب متقی پرہیزگار چاند میں بیٹھے ہوئے دوزخیوں کو حشر دیکھیں گے اور پوچھیں گے تم دوزخ میں کیسے آئے؟ ان کا اللہ ناکو من المصلین، اسی نماز نہیں سی پڑھ دے، ایسے باتیں پوچھیں گے، میں اتنے نزدیک ہوں گے، مطلب آواز سنائی دے گی نا، نظر بھی آئیں گے، سنائی دیں گے۔ یہ سب تختوں پر بیٹھے ہوئے دوزخیوں کا حشر دیکھیں، علی الارائک ینظرون، علی الارائک ینظرون، یہ سب تختوں پر بیٹھے ہوئے دوزخیوں کا حشر زمین پر دیکھیں گے، مطلب دیکھیں گے۔ ایک دن یہ سب امن میں امان میں ہوں گے اور چاند میں ہوں گے، زہرہ میں ہوں گے، عطارد میں ہوں گے، سیارہ ہوں گے، اور ان سب کو زمین کا کوئی کھٹکا اور نہ کوئی ڈر محسوس ہوگا۔ یہ تین سیارے قیامت کو گہ جائیں گے، پتھر کی مانند دوزخیوں کو نظر آئیں گے، پتھر کی مانند دوزخیوں کو نظر آئیں گے، جو چاند میں ہوں ان کو نہیں نظر آئیں گے، دوزخیوں کو نظر آئیں گے۔ لیکن یہ سب متقی پرہیزگار لوال حمد میں ہوں گے، لوال حمد میں ہوں گے۔ حمد کیا؟ حمد کا مقام تو ہے گا لوال حمد، جہاں حمد کے مقام دی نشاندہی کرتا ایک چند نے لوال حمد مقام محمود دی نشاندہی کرنی ہے، اس بات سے نا لوال حمد ہے، میری طرف ہوں میں لوال حمد میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خیمہ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے صاحبان میں۔ اللہم صلی اللہ۔ اچھا جی، ہوں ایک اور ہوں تم میں چند دس لوں۔ الی الرحمن وفدا، اچھا ارے الی الرحمن وفدا میں نا مہمان، یہ سارے رحمان کی طرف ہے۔ اور لا جزاهم الفضاء الاکبر ولا تتلقاهم الملائکۃ، انہوں نے فرشتے لین آؤں گے۔ ہاں آ گیا 217 صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔
سورت الانشقاق دی 18واں نمبر سورت ہے. یہ تھوڑی جی میں لکھی ہے، تھوڑی جی پیچھے بھی ہے. لا ترکبن طبقا عن طبق، جی پڑھی ہے. لا ترکبن طبقا عن طبق، جی جی ترجمہ ہے البتہ سوار ہو گئے تم ہاں جی ایک حالت پر ایک حالت سے، ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ پر. ہے کہ نہیں ہے ہے؟ لیکن جنتی کتنے سوار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان طبق فرمایا، وہ طبقے کے ذریعے سوار ہوں. وہ طبقہ کیا؟ اچھا طبقن عن طبقن، طبقن عن طبقن. طبق 14 طبق زمین کے جنبش میں آ گئے. اسی تو اس طرح سمجھتے ہاں 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 جی ایویں جی طبق ہاں جی. مطلب ایک طبق تو دوجے دوجے تو تیجے تیجے چوتھے ادھر ہی ہاں جی ایک طبق سے. لا ترکبن البتہ سوار ہوں گے. جی رکھ البتہ سوار ہوں گے. لا ترکبن طبقن عن طبقن، ایک البتہ سوار ہوں گے ایک طبقہ پر، عن طبقن ایک طبقہ سے، ایک طبقہ پر، ہاں جی اور ایک طبقہ پر ایک طبقہ پر سوار ہوں گے. ٹھیک جی پھر البتہ سوار ہو گے تم ایک حالت پر ایک حالت سے. تشریح دی سب متقی پرہیزگار، اچھا اچھا انبیاء علیہ السلام، صدیقین علیہ السلام، صالحین علیہ السلام، شہداء علیہ السلام، فرمانبردار علیہ السلام، یہ سب لوگ قیامت کے دن ایک حالت پر ایک حالت سے سوار ہوں گے، ٹھیک اور ایک طبق پر ایک طبق سے سوار ہوں گے، ایک سیارے پر ایک سیارے سے سوار ہوں گے، ایک سیارے پر ایک سیارے سے سوار ہوں گے. زمین سے چاند پر سوار ہوں گے. ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان پر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. سرخ آسمان پر 3 طبق ہوں گے. سرخ آسمان پر 3 طبق ہوں گے. اچھا ہاں جی سرخ آسمان پر 3 طبق ہوں گے. سرخ آسمان پر 3 تخت ہوں گے. اللہ رائے کی جنگ ضرور تختوں پر بیٹھ کر نظارہ کریں گے. سرخ آسمان پر 3 طبق ہوں گے. اس کے نیچے ہوں گے طبق. سورج کے لیے 3 طبق ہوں گے، جنت کے لیے 3 طبق ہوں گے، کرسی کے لیے 3 طبق ہوں گے. سرخ آسمان پر 3 طبق ہوں گے. سرخ آسمان پر 3 تخت ہوں گے. ایک طبق چاند ہوگا، ایک طبق زہرہ سیارہ ہوگا، ایک طبق سیارہ عطارد ہوگا. ان تینوں طبقوں کا سایہ زمین پر پڑے گا. لا ترکبن طبقا عن طبق، ان تینوں طبقوں کا سایہ زمین پر پڑے گا. قیامت کے دن متقی پرہیزگار ان تینوں تختوں پر بیٹھ کر دوزخیوں کا اور زمین کا حشر دیکھیں گے. کیونکہ ان کو نہ زمین کی توڑ پھوڑ دیکھیں گے ضرور، لیکن زمین کا توڑ پھوڑ کھٹکا سنیں گے. ان کو محسوس نہیں ہوگا، دیکھیں گے ضرور. ضرور یہ 3 تخت متقیوں پر، یہ 3 تخت متقیوں پرہیزگاروں کو جنت میں پہنچائیں گے. یہ 3 تخت متقیوں پرہیزگاروں کو جنت میں پہنچائیں گے. آسمان پر پہنچائیں گے، جنت میں پہنچائیں گے، کرسی پر پہنچائیں گے، عرش پر پہنچائیں گے، فرشتوں کے ساتھ پہنچائیں گے. سورج جنت المأوا ہے جس میں پہنچائیں گے. سورج کے ساتھ سیارہ عطارد ہے جو وہ سدرۃ المنتہا ہے. یہ سیارہ عطارد جبریل علیہ السلام کا مقام ہے. تو مقام محمود سرکار دو عالم کا مقام ہے. سیارہ چاند یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا تخت ہے. بی بی پاک کا تخت ہے. جو یہ جیونا جاگنا تخت بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہ کا تخت ہے. یہ جنت خاتون صلوات اللہ علیہ کا تخت ہے. یہ تخت لواء الحمد ہے. یہ تخت لواء الحمد ہے، جنہیں اسی چادر بھی کہہ سکتے ہیں، جن پردہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ حمد کا پردہ ہے، حمد دی چادر ہے، حمدی مد خیمہ، حمد سب کچھ ہی ہے. یہ تخت لواء الحمد ہے. یہ تخت لواء الحمد ہے جس پر سب متقی پرہیزگار قیامت کے دن دوپہر کاٹیں گے. جس دن متقی پرہیزگار قیامت کے دن دوپہر کاٹیں گے. زمین و آسمان کے درمیان کوئی جنت آ ہی نہیں سکتی. اگر کوئی جنت آ رہی تو زمین پر 4 سائے ہو جائیں گے. بات وہی ہو رہی ہے. جنت آ گئی تو زمین پر 4 سائے ہو جائیں گے. زمین و آسمان کے درمیان کوئی جنت ہے تو سورج ہے.
زمینوں آسمانوں کے درمیان کوئی جنت ہے تو سورج ہے. اگر کوئی سورج سے بڑی جنت آ گئی تو پھر بھی زمین پر 4 سائے ہو جائیں گے. جی قیامت کے دن سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. اچھا قیامت کے دن سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, سراج و منیرہ ہو جائیں گے. ٹھیک اور جمع کر دیے جائیں گے. قیامت کے دن سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. سورج کے نیچے چاند ہوگا, اس لیے چاند گہ جائے گا, چاند زمین کے بہت نزدیک ہوگا. قیامت کے دن سورج اور چاند عطارد زہرا یہ سب زمین کے نزدیک نزدیک آ جائیں گے. سرخ آسمان سورج ہوگا. صحیح. سرخ آسمان اور زمین کے درمیان کوئی دوزخ آ ہی نہیں سکتی. اگر آ گئی تو پھر بھی زمین کے اوپر 4 سائے ہو جائیں گے. اس لیے زمین پر صرف 3 سائے ہی رہیں گے. اس لیے زمین ہی دوزخ ہوگی, سورج جنت ہوگا, زمین دوزخ ہوگی. اگر سورج چوتھے آسمان پر